آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا حیدرآباد میں اجلاس، اہم تجاویز منظور۔ جمعرات کو المعہد الاسلامی حیدرآباد میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صدر بورڈ نے صدارت کی اور بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کارروائی چلائی۔ بورڈ کے نائب صدر سعد اللہ حسینی، بورڈ کے سیکرٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی مالیگاؤں، مولانا احمد ولی فضل رحمانی بہار، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی بدایون، بورڈ کے خازن پروفیسر ریاض عمر کے علاوہ صدر جمعیت العلماء ہند مولانا سید محمود اسد مدنی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی، امام مہدی سلفی، جسٹس سید شاہ محمد قادری، مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی، مولانا صغیر احمد رشادی، مولانا عتیق احمد بستوی، ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی، نثار حسین حیدر آغا فرقہ اثنا عشریہ، مولانا محمد جعفر پاشا صاحب، مولانا مسعود حسین مجتہدی فرقہ مہدویہ، سینئر ایڈوکیٹ یوسف حاتم مچھالہ، ڈاکٹر سید قاسم رسول ترجمان دہلی، مولانا عبدالعلیم قاسمی بٹکل، ڈاکٹر ظہیر آئی قاضی ممبئی، محمد طاہر حکیم ایڈوکیٹ گجرات، کمال فاروقی دہلی، ضیاء الدین نیّر، ڈاکٹر محمد مشتاق علی، مولانا سید اکبر الدین، ڈاکٹر متین الدین قادری، جلیسہ سلطانہ یاسین ایڈوکیٹ، عطیہ صدیقہ، پروفیسر منسا بشرا عابدی، فاطمہ مظفر اور ملک بھر سے اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اجلاس میں درج ذیل تجاویز منظور کی گئیں۔ مجلس عاملہ کا اجلاس وارانسی گیان واپی مسجد متھرا شاہی عبادگاہ کے تعلق سے نچلی عدالتوں میں جو نئے تنازعات پیدا کیے گئے ہیں اس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اجلاس کا احساس ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 عیسوی کے قانون کے ذریعے ملکی مقننہ نے ہر نئے تنازع کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس اجلاس کو اس بات پر تشویش ہے کہ سپریم کورٹ، جس نے بابری مسجد کا فیصلہ دیتے وقت اس قانون کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اس کے ذریعے ہر نئے تنازع کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، وہی مسلمانوں کی متھرا اور کاشی سے متعلق اپیلوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اگر ان چور دروازوں کو بند نہیں کیا گیا تو پھر اس بات کا اندیشہ ہے کہ شرپسند قوتیں ملک کے مختلف علاقوں میں نئے فتنے اور تنازعات کھڑا کرتی رہیں گی۔ متھرا کی عیدگاہ کے متعلق 1968 عیسوی میں کرشنا جنم بھومی ٹرسٹ اور شاہی عیدگاہ ٹرسٹ کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے اس تنازع کو حل کر لیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ عدالت عظمیٰ سے یہ حسن ظن رکھتا ہے کہ وہ ان نئے فتنوں کا دروازہ بند کر کے ملک میں امن و امان اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے گا۔ اسی طرح دہلی کے سنہری مسجد کے تعلق سے NDMC نے ٹریفک کا بہانہ کر کے اس کی شہادت کا جو ناپاک منصوبہ بنایا تھا، سر 10 عدالت نے اس پر روک لگا دی۔ تاہم اجلاس کا احساس ہے کہ سنہری مسجد اور لنٹن زون میں دیگر 6 مساجد شرپسندوں کے نشانے پر ہیں۔ بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مساجد اوقاف کی ان 123 جائیدادوں میں شامل ہیں جن پر عدالت نے اسٹے دے رکھا ہے۔ اسی طرح سنہری مسجد اور دیگر مساجد ہیریٹیج تعمیرات میں بھی شامل ہیں، لہٰذا ان سے چھیڑ چھاڑ کرنا ملک کی تاریخی وراثت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ نمبر 2، بورڈ کی مجلس عاملہ کا احساس ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایک انسانی مسئلہ ہے جہاں اسرائیل کی شکل میں ایک غاصب قوت ملک کے اصل باشندوں کو جلاوطن کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اس نے جبراً ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور مسلسل نسل کشی اور وحشیانہ مظالم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اس جنگ کی ابتدا 7 اکتوبر 2023 سے نہیں بلکہ جون 1967 عیسوی سے ہوئی ہے، جب اسرائیل کی کسی قانونی جواز کے بغیر پورے فلسطین، مغربی کنارہ غزہ اور مسلمانوں کی مقدس مسجد اقصیٰ پر بھی قابض ہو گیا تھا۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل بارہا فیصلہ کر چکی ہے کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دے، مگر امریکہ اور برطانیہ جیسی استعماری طاقتوں کی شے پر اسرائیل نے اب تک اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ اجلاس اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والی عالمی طاقتوں کی سخت مذمت کرتا ہے، ان مسلم ملکوں کی بھی جنہوں نے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا ہے اور حد درجے بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے ظلم پر خاموشی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ گاندھی جی سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک اور بعد کی حکومتوں میں بھی ہمیشہ ہندوستان نے فلسطینی کاز کی حمایت کی ہے۔ حکومت ہند کو اپنے اس دیرینہ موقف پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ فلسطینیوں کی لڑائی اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی ہے، نہ کہ کسی دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی، اور اپنے آپ پر ظلم کو روکنے کی جدوجہد ہے، نہ کہ دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے۔ اجلاس غزہ کے مرد و خواتین، بچوں، بزرگوں اور نوجوانوں کے عزم و استقلال، پامردی اور شجاعت اور صبر و استقامت کے جذبے کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اجلاس دنیا کے بیشتر ملکوں اور خود ہمارے ملک میں عام انسانوں نے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر فلسطینیوں بالخصوص غزہ کے مظلومین کی حمایت میں جس انسانی ہمدردی کا مظاہرہ پیش کیا ہے اس کی ستائش کرتا ہے۔ یہ اجلاس عالم اسلام سے بھی یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں جرات کا مظاہرہ کرے اور مظلوم فلسطینی بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرے، کیونکہ وہ حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور حق کا ساتھ دینا انسانی فریضہ اور فطرت بھی اور اسلامی فریضہ بھی ہے۔
نمبر 3، بورڈ پہلے بھی اس بات کو واضح کر چکا ہے کہ ہندوستان جیسے کثیر مذہبی اور کثیر ثقافتی ملک کے لیے یونیفارم سول کوڈ بالکل موزوں اور مناسب نہیں ہے، نیز اس طرح کی کوششیں ملک کے دستور کے روح کے برخلاف ہیں۔ اقلیتوں کو دستور میں جو ضمانتیں دی گئی یونیفارم سول کوڈ اس کو ختم کر کے رکھ دے گا، اسے نہ مرکزی حکومت کو نہ کسی ریاستی حکومت کو یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات کرنی چاہیے، یہ بات قطعاً ناقابل قبول ہوگی۔ نمبر 4، اجلاس کا احساس ہے کہ ملک کی خواتین کے حقوق اور ان کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے مؤثر تدابیر نہیں ہو رہی ہیں، آئے دن عورتوں کی عزت و آبرو پامال کی جا رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ خواتین کی عزت و عفت کی پامالی میں حکمران جماعت کے اہم افراد بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ اجلاس کا یہ بھی احساس ہے کہ خواتین کو اپنے جائز اور قانونی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے طویل عدالتی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں بہت وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور کثیر سرمایہ بھی۔ یہ اجلاس حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہے کہ مؤثر اقدامات کر کے جرائم پر تیزی سے قابو پائے۔ محض قانون ساز اداروں میں 33% ریزرویشن دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اوقافی، دینی اور خیراتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کے دیے ہوئے مقدس اثاثے اور مسلمان ہی اس کے متولی اور منتظم ہوتے ہیں اور وہی اس سے استفادہ کرنے کے مستحق بھی ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اوقاف کی بہت سی اراضی حکومت کے استعمال میں ہیں، اس لیے اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بازار کی شرح مارکیٹ ریٹ کے لحاظ سے ان املاک کا کرایہ ادا کریں اور منشاء وقف اور قانونی شریعت کے مطابق اس رقم کو خرچ کریں تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی محفوظ کی ہوئی اس دولت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسلام کا تصور ہے کہ جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ مسلمان خود بھی اس کو اپنی خواہش کے مطابق اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو مقررہ مصرف میں ہی استعمال کرنا واجب ہے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ملکی قانون بھی اس کو تسلیم کرتا رہا ہے۔ چنانچہ آزادی کے پہلے ہی وقف کا قانون بنا، مختلف مواقع پر اس میں ترمیمات ہوتی رہیں، جب تک کہ یہاں تک کہ 2013 عیسوی میں اس قانون نے آخری شکل اختیار کی۔ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وقف کے اس قانون پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کرے اور وقف بورڈ کو املاک کے حصول کے لیے عدالتی اختیار دیے جائیں تاکہ وہ وقف کی املاک پر ناجائز قبضوں کو ہٹا سکے۔ نیز یہ اجلاس قانون وقف کو منسوخ کرنے کی ہر اقدام کی سختی سے مذمت کرتا ہے۔ یہ اجلاس اوقاف کے متولیان سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ خود بھی اوقافی جائیدادوں کے ناجائز استعمال سے بچیں، دوسروں کو بھی اس سے بچائیں اور وقف کی املاک کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ سے ڈریں، کیونکہ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ اور وقف کرنے والے کے منشے کے خلاف ذاتی مفاد کے لیے استعمال بدترین خیانت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا اور ان کو دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن افسوس کہ خود مسلم معاشرہ طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے اور مختلف طبقات کے ساتھ خاص طور پر بوڑھے والدین اور خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی کثرت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ خاص کر نکاح کو مشکل بنا دینے کی وجہ سے سماج میں طرح طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں۔ اس لیے یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ نکاح جیسی مقدس تقریب کو آسان بنائے، سنت کے مطابق نکاح کی تقریب رکھیں، لڑکی والوں سے کسی بھی قسم کا مطالبہ نہ کریں کیونکہ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7، یہ اجلاس تمام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ آئلی اور سماجی معاملات میں احکام شریعت کے پابند رہیں۔ شوہر و بیوی اور رشتہ دار کے درمیان کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو دارالقضاء سے ہی معاملے کو رجوع کریں اور قرآن و حدیث اور شریعت اسلامی کے مطابق جو فیصلہ ہو اس کو خوشدلی سے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اسی میں آخرت کی کامیابی اور دنیا کی بھلائی بھی ہے۔ دارالقضاء کے ذریعے کم وقت اور کم خرچ میں انصاف حاصل ہو سکے گا۔ نمبر 7، علماء سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ جمعے کے بیانات، مدارس کے جلسوں، اعراس اور دوسرے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ اصلاح معاشرے پر گفتگو کریں اور خاص طور پر رمضان المبارک میں اس ماہ کو اصلاح معاشرے کے مہینے کے طور پر منائیں۔ جائز اور فضول خرچی کے خلاف خطاب کریں اور لوگوں سے اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں عہد بھی لیں۔ علماء ائمہ بورڈ سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بورڈ کے نکاح نامے کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے پر توجہ دیں۔ نمبر 8، یہ اجلاس مسلم خواتین سے اپیل کرتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں اہم رول ادا کریں، خاص طور پر طلاق کے واقعات کو کم کرنے، بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات کو خوشگوار بنانے، غیر شرعی رسم و رواج کو روکنے، بیٹیوں کو حق میراث دلانے اور نئی نسل کی دینی تربیت کرنے میں اس سماج اور خاندان کی اصلاح میں ان کا مثالی کردار ادا کریں۔